حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بوقت انتقال اپنی اہلیہ کو بلا کر کے ارشاد فرمایا، وصیت کی کہ جب مجھے دفن کر چکو اس کے بعد میری دونوں بیٹیوں کو لے کر فلاں پہاڑی پر چلی جانا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنا، اے خدا بند، فضیل نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہا اپنی طاقت کے مطابق بیٹیوں کا خیال رکھا، ان کو اپنے پاس رکھا۔ اب جب تو نے مجھے قبر کے قید خانے میں مقید کر دیا ہے، قید کر دیا ہے، تو اب میں ان دونوں بیٹیوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے واپس کرتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہو گیا، آپ کی اہلیہ آپ کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے دونوں بیٹیوں کو لے کر کے پہاڑ کی طرف نکلی، آسمان کی طرف رک کر کے نالا وساری کرنے لگی اور رب سے عرض کرنے لگی، مولا میں غریب بیوہ کس طرح ان بیٹیوں کا خیال رکھوں گی؟ میرے شوہر نے مرنے سے پہلے، انتقال سے قبل یہ وصیت کی تھی، اور آج ان بیٹیوں کو لے کر کے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مولا رحم فرما۔ اسی اثنا میں وہاں سے امیر یمن کا گزر ہوا، جو اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے فضیل بن عیاض کی بیوہ کی نالہ وزاری کو سنا تو اسے ترس آیا، قریب آ کر کے اس نے وجہ پوچھی۔ آپ کی اہلیہ نے پوری حالت بیان کی۔ یہ سننے کے بعد امیر یمن نے کہا، اگر تم اجازت دو، اگر تم راضی ہو تو میں اپنے دونوں بیٹوں کو ان تمہاری دونوں بیٹیوں کے ساتھ بیاہ دیتا ہوں، ان کا نکاح آپس میں کرا دیتا ہوں۔ آپ نے رضامندی ظاہر کی اور امیر یمن ان بیٹیوں کو اور ان کی ماں کو لے کر کے اپنے ساتھ یمن میں چلا جاتا ہے۔ بزرگوں کو جمع کر کے 10,000 ہزار دینار پر ان دونوں بیٹیوں کا نکاح اپنے بیٹوں کے ساتھ کرا دیتا ہے، اور سچ ثابت ہو گیا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ آج ہم ہر جگہ سے آسانی فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں تک ہمیں جس رب کے حضور جھکنا چاہیے، جس سے جو کچھ مانگنا چاہیے، اس کے ہو کر کے ہم رہے نہیں، اس لیے دنیا کے ہو کر کے رہ گئے، تو آج دنیا نے ہم سے بے وفائی کی ہے۔ جتنے تعلقات، جتنی توقعات، جتنی امیدیں آج ہم نے دنیا کے ساتھ وابستہ کی ہیں، اگر اتنی امید ہم اپنے رب کے ساتھ وابستہ رکھیں اور اس کی ذات پر توکل اور یقین رکھیں، تو رب تبارک و تعالی ہر محاذ پر، ہر پریشانی اور مصیبت کے وقت ہمارے